السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل کا کیا کہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور شروع دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر جگہ موجود رہے۔ آپ خلفائے راشدین میں شامل، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل، کوئی غزوہ سوائے غزوہ تبوک کے ایسا نہیں جس میں آپ شامل نہ ہوئے ہوں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دل خفا ہوا کہ میں غزوہ پہ نہیں جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صاحب جود و سخا، صاحب سیف و قلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل میری اتنی اوقات نہیں بیان کر سکوں۔ اللہ جل شان ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک خط اپنے بیٹے حضرت حسن، جو کہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کے نام لکھا۔ اس میں لکھتے ہیں، اے بیٹے، خبردار دنیا داروں کی دنیا میں محویت اور طلب میں ان کی مسابقت سے فریب مت کھا جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے، اور دنیا نے بھی اپنے فانی اور بے حقیقت ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی تمام برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کے طالبین دراصل خونخوار درندے ہیں، چنانچہ طاقتور افراد کمزوروں کو کھاتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی لذتوں میں اپنی ہستی سے غافل ہو گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے دنیاوی لذتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور آنے والی زندگی یعنی آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ اے فرزند، یاد رکھ کہ تو اپنی سب امیدوں اور خواہشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی طلب میں اعتدال کو مد نظر رکھ۔ یاد رکھ، بعض آرزوئیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر قسم کی ذلت سے اجتناب کر، کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت تیری عزت نفس کا معاوضہ نہیں ہو سکتی۔ کسی کی غلامی مت اختیار کر، غلامی ہوا کسی کی ہو، بہرحال غلامی ہے، جبکہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ یاد رکھ، وہ بھلائی جو برائی کے راستے سے آئے دراصل بھلائی نہیں ہے، اور جو دولت تجھے ذلت اختیار کرنے سے ملے دراصل وہ دولت نہیں ہے۔ اس دولت سے مفلسی 1000 درجہ بہتر ہے۔ خبردار اے فرزند، حرص و ہوا یعنی خواہش نفس تجھے ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کسی کا احسان مت لینا، کیونکہ تیرا حصہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے بہرحال مل کر رہے گا۔ اے فرزند، خدا کا دیا ہوا قلیل رزق مخلوق کے دیے ہوئے کثیر رزق سے بہتر ہے۔ بدکاری کے ذریعے سے دولت کمانے سے محنت مزدوری کرنا لاکھ درجہ بہتر ہے۔ کیا خوب فرمایا میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و احسان کے ساتھ ان کے بیٹوں نے تو ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ جل شانہ حضرات اسنین کریمین کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں جس کے وہ مستحق ہیں، اور بے شک وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور سید النساء حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ بے شک آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا دین کا حصہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔